سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو کمایا تم نے پاکیزہ چیزیں. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے نکالی زمین میں سے نعمتیں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نہ قصد کرو تم پلید چیز کا اس سے خرچ کرنے کا. وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، اور تم سے اگر معاملہ ہو تو تم نہیں لینے والے مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو. اور جان لو اللہ تبارک و تعالی غنی ہیں اور وہی تمام حمد کے لائق اور سزاوار حمد ہیں. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور تمہیں کہتا ہے برائیوں کے بارے میں، حکم دیتا ہے تمہیں برائیوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وعدہ فرماتے ہیں بخشش کا، اپنی طرف سے فضل کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت ہی وسعت والے، علم والے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ دانائی اور سمجھ عطا فرماتی ہیں جس کو چاہتی ہیں. وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو دانائی ملی احکام شریعت کی اس کو بہت بڑی بھلائی ملی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن نہیں نصیحت پکڑتے وہ لوگ مگر وہ لوگ جو صاحب عقل ہیں، صاحب فہم و فرس. اب ان باتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حکم فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن خرچ کرو پاکیزہ چیز، خالص مال حلال. طیب سے مراد جو ہوتا ہے یعنی حلال بھی ہو پسندیدہ بھی ہو. ایک تو لفظ ہوتا ہے نا مطلقاً حلال اور اس کے مقابلے پر ہے حرام. ایک لفظ ہوتا ہے طیب جس کے مقابلے پر ہے خبیث. تو علماء کرام نے فرمایا کہ حلال میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز حلال ہے ایک حرام ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر حلال جو ہے وہ ہر انسان کو پسند بھی آتا ہو. بعض چیزیں حلال ہیں لیکن آدمی کی پسند نہیں ہوتی. کتنی چیزیں ہیں، بعض سبزیاں ہیں، بعض گوشت ہیں، بعض ثمرات ہیں، بعض فواکہات ہیں، بعض خضروات ہیں. ایک آدمی کو پسند ہے دوسرے کو پسند نہیں ہے.
لیکن جب طیب چیز کا لفظ استعمال کیا جائے طیب کا، تو اس کے معنی میں یہ ہوتا ہے کہ حلال بھی ہو پسندیدہ بھی ہو۔ یعنی تم اللہ کے راستے میں جب خرچ کرو تو کیا مطلب؟ دیکھو کہ جو چیز حلال بھی ہے، یعنی تیرا ملک ہے، خالص حرام نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ تمہیں پسند بھی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے، تمہاری محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے صحابی تھے، حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس 2 باغ ہیں۔ حضور نے فرمایا سارا تم خرچ نہ کرو، یہ معنی بھی نہیں ہوتا کہ سب کچھ جو ہے بندہ لٹا دے اور خود اور اس کے بچے محتاج رہیں، یہ بھی شریعت حکم نہیں دیتی۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی جائیداد میں، اپنے مال میں سے خیرات کرنا چاہتا ہے، اللہ کے راستے میں لگانا چاہتا ہے، تو جب صحابی نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بہت مال دیا ہے، میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں سارا خیرات کر دوں، فرمایا نہ، خبردار سارا نہ کرو۔ اس نے کہا حضور النصف، چلو مجھے آپ اجازت فرمائیں کہ آدھا مال جو ہے وہ میں اپنے بچوں کے لیے، ورثاء کے لیے چھوڑتا ہوں، اور آدھا مال جو ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، فرمایا لا، نہیں، آدھا بھی نہ۔ تو اس نے کہا حضور میں اللہ کے راستے میں پھر تیسرا حصہ مال کا خرچ کروں، فرمایا الثلث والثلث کثیر، کہ تیسرا حصہ چلو تمہیں اجازت ہے لیکن تیسرا بھی بہت زیادہ ہے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن خرچ کرنے کا معنی وہ رہبانیت نہ ہو عیسائیوں والی کہ جی ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا اور جنگلوں میں جا کے بیٹھ گئے، پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے، غاروں میں جا کے بیٹھ گئے، جی ہم تو راہب ہیں، زاہد ہیں، ہم نے دنیا کو طلاق دے دی ہے، نہ ہم شادی کریں گے، نہ لوگوں میں رہیں گے، نہ اچھا کھائیں گے، نہ پیئیں گے، ہمیشہ سادہ اور موٹے کپڑے پہن کے جنگلوں میں زندگی گزاریں گے، یہ اسلام اس کا مخالف۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کا تو بلکہ یہ حکم ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، نعمت دی ہے، دولت دی ہے، تو اس کا اثر نعمت جو ہے وہ بھی تمہارے بدن پر ظاہر ہو، تم اپنے آپ کو بھی اچھا رکھو، لباس میں، کھانے میں، پینے میں، اپنے بچوں پر خرچ کرو، اہل و عیال پہ خرچ کرو، اور جب تمہیں موت آئے تو اپنے بچوں کو مسکین اور فقیر بھیک مانگنے والا بنا کے نہ چھوڑ جاؤ، کچھ کوشش کرو کہ ان کے لیے اتنا چھوڑ جاؤ کہ تیرے بعد محتاج نہ ہو۔ اب ایک صحابی نے کہا حضور میرے 2 باغ ہیں، ان میں سے میں، چلو آپ فرماتی ہیں تو ایک بات خرچ کرتا ہوں اللہ کے راستے میں، تو آپ نے فرمایا اچھا ایک باغ کا اس نے کہا حضور مجھے پھر جو سب سے پسندیدہ باغ ہے نا، جس میں 600 درخت ہیں، وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو اس لیے حکم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ خیرات کرنے میں نیت خالص ہو اللہ کے لیے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ وہ چیز حلال ہو، خالص اللہ کے لیے اور خالص حلال، حرام سے، رشوت سے، سود سے، قمار سے، جوئے سے، دھوکے سے حاصل کی ہوئی دولت، یہ سب چیزیں جو ہیں، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے، فقہائے کرام نے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، کہ اگر کوئی آدمی مال حرام خرچ کرے، خیرات کرے اور اس پر ثواب کا یقین رکھے تو کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ حرام میں راستے میں خرچ مت کرو، اور پھر خرچ بھی کر رہا ہے اور یہ بھی توقع رکھتا ہے کہ مجھے ثواب بھی ہوگا۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینک ہوتے ہیں بڑے بڑے جن کا خالص سودی کاروبار ہے، ان لوگوں نے بھی اپنے عوام کو، عملے کو خوش رکھنے کے لیے اسکیمیں بنائی ہے کہ جی ہم قرآن اندازی کریں گے، اس دفعہ ہمارے جن ملازمین کا نام نکل آئے گا ہم ان کو حج پہ بھیجیں گے۔ تو کس پیسے سے حج سے بھیجو گے؟ خالص سود کے پیسوں سے، حرام کے پیسوں سے۔
اسی طریقے سے بعض بڑے بڑے جو سودی ادارے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، کہ اتنا بڑا یعنی ایسا گورکھ دھندا ہے کہ آپ اس کو نکل بھی نہیں سکتے، الا من عصمہ اللہ، مگر وہ جن لوگوں کو اللہ نے حفاظت میں رکھا ہے، ورنہ یہودیت اور صہیونیت نے اس طرح عالم انسانیت کو اپنے پنجہ میں ان کی گردنوں کو اپنے پنجے میں اقتصادی طور پہ ایسے کس لیا ہے کہ اس سے کوئی نکل نہیں سکتا مگر جس کو اللہ نکالے۔ ایسی ایسی اسکیمیں انہوں نے بنا ڈالی ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا، جو آپ ٹریولر چیک لے آتے ہیں حج میں، آپ نے دیکھا ہوگا، آگے پیچھے تو تجربہ شاید آپ کو ہو نہ ہو، ورنہ جو لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ ٹریولر چیک جو ہوتے ہیں نا، بڑا محفوظ سمجھا جاتا ہے کہ بھی نوٹ کے بجائے ایک چیک ہے، آپ اس پہ سائن کر کے جتنا ضرورت ہوتی ہے پیسے لے لیتے ہیں۔ اگر گم ہو جائے تو وہ چیک آپ کو دوسرے مل جاتے ہیں، اگر نوٹ گم ہو جائے تو کون دے گا؟ ایک سکیم ہے۔ اچھا، بظاہر دیکھو کتنا فائدہ ہے بھئی، آپ کا لاکھوں ریال کا سرمایہ ہے اور چیک کی صورت میں محفوظ ہے، گم ہو جائے فوراً آپ کوئی جو قریب کا بینک ہے اس کو آپ مطلع کر دیں، اطلاع کر دیں، وہ آپ کو جناب زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے میں یا زیادہ سے زیادہ 3 دن کے اندر اندر وہ ڈپلیکیٹ چیک جاری کر دیں گے، اور تمام بینکوں کو وہ فوراً فیکس کر دیں گے کہ اس نمبر کا ٹریولر چیک جو ہے وہ نہ وصول کیا جائے، نہ کیش کیا جائے۔ آدمی بڑا مطمئن ہے، تو دیکھو جی میری دولت بڑی محفوظ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس بندے میں، ہر بندے کو لالچ ہے کہ میرا پیسہ محفوظ ہو، میں سفر میں جا رہا ہوں، میرے نوٹ گر گئے، پیسے گر گئے، میں کیا کروں گا؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس اسکیم سے ان دماغوں کو جنہوں نے اس کے پیچھے بیٹھ کے یہ اسکیم بنائی ہے، پتا ہے آپ کو کہ 1 سال میں کتنے پیسے بچتے ہیں؟ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ ملین ڈالر بچتے ہیں۔ وہ کیسے بچتے ہیں؟ ایک تو اس چیک کے وہ سروس چارج لیتے ہیں، ایسے تو نہیں بنا کے دیتے آپ کو، آپ کے خادم تو نہیں بیٹھے ہوئے، اس کے باقاعدہ وہ پیسہ لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی نے ٹریولر چیک بنائے، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی استعمال کرنے کی، 2 سال 3 سال 4 سال اس نے استعمال ہی نہیں کیا، استعمال نہیں کیا، آیا اس کا اتفاق یہ ہوا کہ اب مکے میں پہنچا حج پہ مثلاً، جو باقی اس کے پاس پیسے تھے وہ پورے ہو گئے، ضرورت ہی نہیں پڑی کیش کرانے کی، اس نے رکھ دیے، چھوڑ دیے کہ چلو بھیا آئندہ سفر میں کام آ جائیں گے۔ تو اب جو اس طرح کے لوگوں نے استعمال نہیں کیے وہ لاکھوں ڈالر بنے، اور وہ تو استعمال کر رہے ہیں نا جنہوں نے آپ سے پیسہ لیا ہوا ہے، وہ تو پیسے کو گھر رکھ میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ بھی محفوظ تالے میں لگا کے رکھا ہوا ہے کہ صاحب کب مانگے گا، وہ اس کو اپنے استعمال میں لا رہے۔ اچھا، تیسرا وہ ہوتا ہے کہ ٹریولر چیک کا آپ نے ایشو کرائے، لیکن جن کے نام وہ ٹریولر چیک ہے مر گیا، اب مر گیا تو ٹریولر چیک رہ گئے سفر میں، اس کی اولاد کو پتہ نہیں کیا کریں، اگر پتہ بھی کریں تو جناب اتنی لمبا پروسیجر ہے کہ وہ تریاک آتے آتے بھی مردہ مر جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ دستخط جس کے ہیں وہ بندہ ہی مر گیا۔ تو اس طرح سے، اچھا اسی طرح انہوں نے اب اس کے علاوہ ایک اور راستہ نکال دیا، کارڈ بنا کے دے دیے کہ جی یہ فلاں کارڈ ہے، یہ سلور کارڈ ہے، یہ گولڈن کارڈ ہے، یہ ماسٹر کارڈ ہے، یہ جناب جی ایم کارڈ ہے، یہ ویسا کارڈ ہے، یہ فلانا کارڈ ہے۔ کیا ہے جی کہ آپ کو پیسے رکھنے کی، چیک رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بڑے سے بڑے اسٹور میں جا کے سودا خریدیں، شاپنگ خریدیں، کارڈ دے دیں، وہ آپ کے کارڈ کو چیک کریں گے اور اسی وقت سارا بل جو ہے وہ آپ کے اس نمبر پہ بینک کو بھیج دیں گے، آپ سے سائن دے لیں گے، السلام علیکم۔ اب اتنا سا ایک کارڈ ہے، اچھا اس میں فوٹو موجود ہے، دستخط موجود ہیں، اور کوئی آدمی اس کو یوز بھی نہیں کر سکتا، کتنا محفوظ ہو گئے، آپ خوش ہو گئے۔ لوگوں نے لاکھوں ڈالر ڈال کے کارڈ لے لیے۔ پھر انہوں نے لالچ ایک اور بھی دے دی ساتھ کہ بھئی آپ جو بھی شاپنگ کریں گے
جو بھی آپ پیسے خرچ کریں گے، آپ کے کارڈ کی ویلیو کیا ہے؟ مثلا 50,000 ریال، تو 50,000 ریال تک جو آپ شاپنگ کریں گے وہ آپ کو 2 دن میں نہیں دینی، 3 مہینے کے اندر اندر کسی وقت بھیج دو۔ تو اب 3 مہینے کے لیے آدمی خوش ہو گیا، جی مجھے ادھار بھی مل گئی۔ کون ادھار دیتا ہے 50,000 ریال؟ اب میں سودا لیتا رہوں گا اور اس کے بعد 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے میں نے، اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ جس بینک سے آپ نے کارڈ لیا، جو آپ کا نزدیکی بینک ہے، ان کی برانچز ہے، وہاں جمع کرا دو، حساب آپ کا وہی چلا جائے گا۔ آدمی بڑے خوش ہو گئے، لیکن ان کارڈوں کے عوض میں $1 بلین ان کے پاس بچے ہوئے ہیں۔ کارڈ والا مر گیا، پیسہ جمع، اور وہ یہ سارا پیسہ جو ہے نا جی $1 بلین اس قسم کے جو بنتے ہیں، پتہ ہے وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اپنے دین کی اشاعت میں اور اسلام کو مٹانے میں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس پیسے کو ہم نے کہاں لگانا ہے۔ وہ سارے پیسے جو ہیں ان پیسوں کو جمع کر کے وہ اپنے مشنریوں کو دیتے ہیں، اپنے پادری، اپنے ان کے پنڈت، ان کی مشنریاں، ان کے شفا خانے۔ بظاہر وہ یہ دیکھیں کتنا سنہری لیبل لگا دیتی ہیں کہ دیکھو جی آپ کے دیہات میں کوئی ڈسپنسری نہیں تھی، دیکھو ہم نے جناب تمہارے لیے ریڈ کراس کی ڈسپنسری بنا دی ہے اور تمہیں مفت میں دوائیں دے رہے ہیں، خدمت کریں، اور دیکھو ہم عیسائی ہیں اور خدمت ہم مسلمانوں کی کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی مریض سے نہیں پوچھا کہ بھائی تم مسلمان ہو، تم ہندو ہو، تم یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو۔ جو مریض آگے ہم تو جناب سروس کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، خدمت انسانیت سر انجام دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے مذہب کی خدمت انجام دے رہے ہیں، کوئی انسانیت کی خدمت نہیں۔ اگر انسانیت کی خدمت ہو تو بوسنیا میں لاکھوں مسلمانوں کو مروا ڈالے، وہاں انسانیت کی خدمت کیوں بھول جاتی ہے؟ وہ ان کا ایک پروگرام ہے۔ اب دیکھیں ہمارے اپنے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشنری سکول کھول دیے گئے، اس میں جناب بچے جو ہیں پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک، ایف اے بی اے تک پڑھ رہے ہیں، اور باقاعدہ جب سکول میں بچہ جاتا ہے وردی ان کی علیحدہ ہے، صلیب کا نشان سامنے ہے، اور صبح صبح جو ترانہ سب سے پہلے وہ اپنا ترانہ پڑھواتے ہیں، اس میں عیسائیت کا بھرا ہوا زہر ہے، اور بچہ جب ان کے مدرسے میں 10 سال کے نکلتا ہے وہ عیسائی نہ بنے لیکن وہ 50% زہر جو ہے اپنے اندر لے چکا ہوتا ہے۔ وہ ظاہراً تو آپ سے کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں عیسائی نہیں ہوں، لیکن ہر وہ کام کرے گا جو عیسائی کرتا ہے۔ اور ہم خوش ہیں کہ دیکھو جی کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کو کتنی انسانیت کی ہمدردی ہے کہ دیکھو ان کو کیا ضرورت ہے بھلا ہمارے بچوں کو تعلیم دیں، ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے سودی کاروبار ہیں، یہ جتنے ربا کے معاملات ہیں، یہ جتنے بینکوں کے معاملات ہیں، یہ تمہاری فلاح کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمہاری بربادیوں کے لیے ہیں، کہ چند آدمی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ساری دنیا کے مال کو جمع کر کے اس کی کریم جو ہے وہ کھا رہے ہیں، اور بچا کھوچا دودھ کبھی تمہیں بھی کوئی قطرہ مل گیا، کبھی اس کو بھی مل گیا، کبھی اس کو بھی مل گیا، ورنہ جو ہے اصل جو ہے وہ ان کے دماغوں میں، ان کی تجوریوں میں جا رہا ہے۔ اب جناب وہ بینک کو خیرات کرے، کوئی حلال اب تو حیرت ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ دینی مسائل پر بھی اتنی بے حسی ہو گئی ہے کہ کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے چھوڑو جی، چھوڑو ان باتوں کو، بینک ہیں مدت سے چلتے ہیں، تو آخر بینک جب چلے گا تو سروس چارج تو لے گا نا جی، کیا سود وود ہے؟ وہ سود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا وہ سود حرام ہے، جیسے مہاجن سود لیتا تھا، ہندو سود لیتا تھا، یا اسی قسم کے سود جو ہے، یہ تو سود ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل پاک صاف ستھرا خالص حلال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یاد رکھو اللہ نے حکم دیا، خبردار، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اگر تم میرے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو پھر پسندیدہ اور پاک چیزیں خرچ۔ یہ نہ ہو کہ جو چیزیں گلی پڑی ہیں اچھا جی یہ خیرات کر دو، کہ بھی کل تک تو گل جائیں گی، اب کیا کریں؟
اب خیرات کر دو. اچھا کپڑا پہنتے پہنتے دیکھا کہ اب یہ پھٹ گیا ہے, زیادہ سے زیادہ مہینہ ایک چلے گا, اچھا اب یہ دے دو بھائی اب اور ہمارے لیے نیا لے آؤ. میں نا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض, اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمینوں سے نکالا. اس میں اشارہ بھی کر دیا کہ اگر میں زمین سے نہ نکالوں تو پھر کون نکالے گا؟ اگر میں تیرے فصل برباد کر دوں تو پھر کہاں سے فصل آئے گا؟ اگر میں زمین کے اندر تیرے بیج بھی جلا ڈالوں اور کوئی چیز باہر نہ نکلے تو میں نے اگایا ہے تو میرے اگایا ہوا, میرا نکالا ہوا تو میرے راستے میں خرچ کرو. اور پھر اللہ نے آگے مثال دی, پہلے طیب کا ذکر کر کے مقابلے پہ خبیث آیا. اسی لیے اللہ نے پاکیزہ عورتیں اور بد کردار عورتوں کو بھی انہی لفظوں سے ذکر کیا, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ نے فرمایا پاکیزہ عورتیں جو ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے, جن عورتوں کو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, وہ ان مردوں کے لیے جن مردوں نے بھی کبھی حرام کی نظر کسی غیر عورت پہ نہیں ڈالی. فرمایا والخبیثات للخبیثین, اور اسی طرح بد کردار عورتیں, خبیث عورتیں جو ہیں خبیث مردوں کے لیے. کیا مانا؟ یعنی ایسے ہوتا ہے ان کی تمنا, ویسے کبھی کبھی وہ حالات کے اعتبار سے تو الٹ بھی ہو جاتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ زانی مرد جو ہے وہ نہیں پسند کرتا مگر زانیہ عورت کو. ایک آدمی عیاش ہے, زانی ہے, وہ کہے گا مجھے عیاش عورت ملے. اسی طرح کو الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک, اور اسی طرح جو زانیہ عورت ہے وہ بھی چاہے گی کہ مجھے کوئی عیاش آدمی ملے, عیاش مرد ملے. کیوں؟ مجھے کوئی شریف آدمی ملے گا تو وہ تو میرے خواہشات کو پورا ہی نہیں کر سکتا. یعنی یہ دونوں کی ایک تمنا ہے. ورنہ کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے اچھے لوگوں کے گھر میں گندی عورتیں آ گئی اور گندے لوگوں کے گھروں میں اچھی عورتیں آ گئی, یہ بھی ہوتا ہے. کئی لوگ ہیں بیچارے بڑے اچھے لوگ ہیں, صالحین ہیں, تہجد گزار ہیں, شب بیدار ہیں, گھر میں بے حیا عورت آ گئی. اچھا کئی عورتیں بیچاری بڑی پاک باز, ماشاءاللہ دیندار, تہجد گزار, شب بیدار, لیکن جہاں رشتہ ہوا وہ مرد جو ہے وہ پرلے درجے کا خبیث ہے. تو یہ ہو جانا علیحدہ بات ہے. اللہ نے بیان کیا ہے کہ خواہش ان کی ایسے ہوتی ہے کہ پاک باز کو چاہتا ہے, خبیث کو چاہتا ہے. تو اب اللہ سے بڑا پاک کوئی ہے؟ سب سے پاک ذات کون ہے؟ اسی لیے آپ ہر جگہ کہتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک, آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. یہ تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعتراف کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس صفت سے جو نقصان والی ہو پاک ہے. تو جب اللہ پاک ہے تو فرمایا میں تیرا پلید خیرات کیسے قبول کروں؟ جب میں پاک ہوں تو میں قبول بھی تو پاک کروں گا. جب اللہ کی ذات پاک ہے تم اس کے راستے میں جو خیرات کرو تو وہ بھی تو پاک ہوگی تو پاک قبول کرے گا. وہ مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک مولوی صاحب کو کسی نے آ کے, ایک بکری کا بچہ تھا, کوئی کسی کا گم ہو گیا, وہ پکڑ کے لے آیا مدرسے میں. اس نے مولوی سے کہا کہ جی یہ بکری کا بچہ ہے تو یہ کہیں سے گم ہوا, پتہ نہیں کس کا ہے, راستے میں مجھے مل گیا. میں نے کہا کوئی جنگل میں بگیاڑ کھا جائے گا, کوئی اس کو جنگل میں جانور کھا جائے گا, اس سے تو بہتر ہے کہ کسی مسلمان کے پیٹ میں چلے جائے. تو میں لے آیا اور صاحب نے کہا کہ بھئی ہم تو نہیں لیتے, کیا پتا کس کا ہے, کیا پتا کس کا ہے, تمہارا تو ہے نہیں, تم تو راستے میں پکڑ کے لے, اللہ جانے چوری کا ہے کیسا ہے, ہم کیسے لے لیں. تو ساتھ میں کوئی پولیس والا ہمارا مہربان بھی بیٹھا تھا. اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے اچھا کیا, آپ مجھے دے دیں, ویسے اگر آپ لیں گے نا یہ آپ کو تنگ کرے گا. صاحب کو سمجھ نہ آئی بات. نے کہا کیسے تنگ کرے گا؟ اس نے کہا جی جب یہ آپ پیٹ میں بھیجیں گے تو آگے تو ہے کچھ نہیں, تو اکیلا بیچارہ باں کرتا پھرے گا. ادھر تو ماشاءاللہ اجر کے اجر کھڑے ہیں اندر, ادھر آ جائے گا, مل جائے گا, اپنا خوش رہے گا, بھاگتا رہے گا. پہلے بھی تو کھڑے ہیں نا اندر.
تو اس نے کہا حضرت آپ یہ ہمیں ہی دے دیں کیونکہ آپ پہلے سے ماشاءاللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو یہ بھی اپنی جماعت سے آگے مل کے بڑا خوش رہے گا، اور آپ کے پیٹ میں پہلے سے کوئی حرام کا نہ چور ہے نہ بکرا ہے نہ بکری ہے نہ کچھ، اکیلا بیچارہ وہاں باں باں کرے گا، آپ کو نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا، خام خام چھوڑیں واقعی ہمیں دے دیں، اس کے مستحق جو ہیں ہم لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب آگے اللہ نے کتنی پیاری بات فرمایا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، فرمایا ارادہ بھی نہ کرو پلید چیزوں کا میرے راستے میں دینے کا، ارادہ بھی نہ کرو، قصد بھی نہ کرو۔ ایک تو ہے دینا، فرمایا دینا تو دینا، تم پلید چیز کے بارے میں قصد بھی نہ کرو، اور آگے فرمایا منہ تنفقون، تم گندی چیزوں کو میرے راستے میں خرچ کرتے ہو، ذرا یہ تو غور کرو کہ تمہیں اگر کوئی گندی چیز دے تو تم قبول کرتے ہو؟ فرمایا تمہیں اگر کوئی آدمی سڑی پڑی چیز آ کے دے دے تو کہتے چھوڑے یار یہ گل گئی آپ لے آئے ہو چلے جاؤ، تمہیں کوئی کھجور دے اور کیڑے پڑے ہوں تم لیتے ہو، تم اگر کوئی بے شرع کرو، تم کوئی سودا کرو، تم کوئی کپڑا خریدو اور کپڑا پھٹا ہوا ہو کہتے جی یار یہ دھوکہ کر رہے ہمارے ساتھ، لے جاؤ ہم نہیں لیتے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی چشم پوشی کر کے گندی چیز بھول بھال کے لے لے، یہ تو علیحدہ بات ہے، ورنہ فرمایا تم اپنے لیے تو گندی چیزیں نہیں لیتے ہو، خدا کے لیے گندی چیزیں بیچتے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک مثال سے بھی بات کو واضح فرما دیا کہ بھئی وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر تم کوئی چشم پوشی کر لو تو علیحدہ بات ہے، ورنہ تم گندم خریدتے ہو تو پہلے ہاتھ ڈالتے ہو کہ اندر پانی تو نہیں، بھیگی ہوئی تو نہیں، گندم خریدتے ہو تو ذرا اس کو مسل کے دیکھتے ہو پرانی تو نہیں، کیڑا تو نہیں لگا ہوا، کوئی چیز خریدتے ہو تحقیق کرتے ہو، کپاس خریدتے ہو تحقیق کرتے ہو، 2 ریال کی روٹی لیتے ہو، روٹی اوپر نیچے دیکھتے ہو، جلی ہوئی تو نہیں، کچی تو نہیں رہ گئی، پرانی تو نہیں پڑی ہوئی۔ فرمایا اپنے لیے تو گندی چیزیں قبول نہیں کرتے ہو، خدا کے لیے گندی چیزیں صدقہ کرتے ہو۔ اس لیے فرمایا خبردار اگر میرے راستے میں خرچ کرنا ہے تو نیت بھی خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، چیز بھی حلال ہو، اور جتنا وہ تیری محبوب ہوگی اتنا بڑا تمہیں انعام ملے گا۔ اب دیکھا نہیں کہ سب سے پیار جو ہے حضرت خلیل کو اپنے بیٹے سے تھا، جیسے کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل کو اتنی محبت تھی اپنے بیٹے سے، سیدنا اسماعیل سے، اور پھر کیسے محبت نہ ہو جب بیٹا بھی نبی ہو۔ دیکھو نا جی کتنا خوش قسمت ہوتے ہیں وہ باپ جن کی اولادیں صالح ہوتی ہیں، جن کی اولادیں فرما بردار ہوتی ہیں، جن کی اولادیں اہل علم ہوتی ہیں، جن پہ نظر پڑے تو والدین کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں والدین، اور قابل صد مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے صالح اولادیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر خلیل اللہ بھی نبی اور اسماعیل بھی نبی، تو جب بھی چہرے پہ نظر پڑتی حضرت ہر وقت اٹھاتے، مسجد میں ادھر جاتے ادھر جاتے، بیٹا ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا میری محبت کے دعوے کرتے ہو اور محبوب پھر دوسرے کو بناتے ہو۔ دعویٰ تو کرتے ہو کہ میں خلیل ہوں، اللہ کا محبوب، اللہ کا محبوب تو اللہ تیرا محبوب، محبوب تو بناتے ہو رب العالمین کو، اور پیار پھر بچوں سے کرتے ہو، میری محبت کے درمیان میں پھر حصے بکھرے کرتے ہو۔ یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، لے جاؤ بچے کو جا کے جنگل میں چھوڑ دو، واپس آؤ، ملنے کی بھی اجازت نہیں۔ نہ بیٹے سے محبت کرنا کوئی منع تو نہیں، اپنی اولاد سے محبت کرنا جو ہے وہ تو مرغوب ہے، وہ تو محبوب ہے، یعنی پسندیدہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد سے محبت کرے، اولاد پہ شفقت کرے، اولاد سے پیار کرے۔ ایک صحابی نے حضرت عمر سے کہا تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھ گیا اس کا بچہ، اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا حضرت میرے تو 10 بچے ہیں، مجھے تو زندگی میں بھی یاد نہیں کہ کوئی بچہ میری گود میں بیٹھا۔ آپ نے فرمایا اللہ معاف کرے پھر تیرے دل کو خدا نرم کر، ورنہ اولاد کی شفقت کا تو یہ عالم ہے کہ محمد مدنی کا سر سجدے میں ہے، اور آپ کی بی بی زینب کی اولاد ہے، آپ کی بیٹی کی اولاد ہے،
وہ آ کے سر سجدے میں آئے حضور کی گردن پہ بیٹھے. جو لوگ کہتے ہیں حسن حسین کا واقعہ، حسن حسین کا واقعہ نہیں ہے، یاد رکھیں یہ بات. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بی بی فاطمہ کے بطن سے ہیں، اور یہ ابو عمرو بن العاص کا بیٹا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں آپ کے کندھے پہ بیٹھا، اور یہ آپ کی بیٹی بی بی زینب کی اولاد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر لیا بچے کو تکلیف نہ ہو. تو اولاد سے محبت کرنا، شفقت کرنا، لیکن پھر جب اللہ کی محبوبیت کا معاملہ آ جائے تو غیرت خداوندی، جلال خداوندی نے اپنے پیغمبر کو بھی امتحان میں ڈال دیا کہ جاؤ اور ایک ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں بندہ بھی نہیں، پانی بھی نہیں، آدمی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور پھر تمہیں ملنے کی، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. انہیں بٹھاؤ، اتارو اور واپس آ جاؤ. حاضر. پھر اس پہ بھی بس نہیں، پھر حکم دے دیا خلیل حاضر رب جلیل، فرمایا میرے راستے میں بچہ ذبح کرو، میرے راستے میں اپنے ہاتھ سے چھری لو اور اپنے بیٹے کی گردن پہ پھیر دو. میرا بننا ہے تو خلیل بننا پھر آسان نہیں ہوتا. تم کہتے ہو ہم اللہ کے دوست بھی بن جائیں اور ہمارا محنت بھی نہ کرنی پڑے، خرچ بھی نہ کرنا پڑے، راتوں کو بھی نہ چھری لے کے چل پڑے، بیٹے کو لٹا دیا، بسم اللہ. لمبا واقعہ ہے، 1000 دفعہ سن چکے، پڑھ چکے. اب جناب جب امتحان اپنے آخری حدوں کو پہنچ گیا کہ خلیل اللہ نے منظر عام، اللہ تو جانتے تھے کہ میرا خلیل امتحان میں پورا اترے گا، اللہ بندوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا خلیل ہے. اب جب چھری چلا رہے ہیں تو اب اللہ نے حکم دے دیا بس ختم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب پورا کر دیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے، قربانی قبول. اور پھر اللہ کے راستے میں خلیل نے اپنا خلیل دیا، اتنی پسندیدہ قربانی کی. اللہ نے فرمایا خلیل ہمیں تیری قربانی ایسی پسند ہے کہ قیامت تک اس قربانی کو زندہ یا جاوید بنا دیں گے ہم. قیامت تک ہر بندہ آئے گا، حج کرے گا، میرے گھر آئے گا اور آگے ذبح کرے گا. یہ ہے محبوب چیز اللہ کے راستے میں دینے کا پھل، کہ اللہ کے راستے میں محبوب چیز دو. جب تم محبوب اور پسندیدہ چیز دیتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں. تو اب اس محبوب چیز کی قربانی کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج 1000 سال گزر گئے لیکن قربانی زندہ ہے، باقی ہے، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اس قربانی کا بدلہ پیسہ بھی نہیں بن سکتا کہ بھی ہم چلو پیسے خیرات کر دیں. لوگ تو کہتے ہیں نا، جیسے آج کل بڑے بڑے جو اسکالر ہیں یہودیوں کے اور نصرانیوں کے، وہ مسلمانوں پر ایک الزام یہ بھی لگاتے ہیں نا جی کہ مسلمانوں کا دماغ خراب ہے، کروڑوں ریال ہر سال خرچ کر دیتے ہیں، غریبوں کو کیوں نہیں دے دیتے. یہ بھی ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے نا جی. دیکھو جی مسلمان ہر سال جو ہے مثلا 20 لاکھ آدمی حج کرے، 20 لاکھ میں چلو زیادہ نہ لگاؤ، 10 لاکھ آدمی نے قربانی کی، 10 لاکھ آدمی نے 10 لاکھ بکرا ذبح کیا، ایک بکرے کی قیمت ہے 300 ریال. تو 10 لاکھ کو 300 ریال سے ضرب دے دو. ہمیں تو حساب آتا نہیں، چونکہ مولوی اور پیروں کو تو خدا بلا حساب دیتا ہے، ہم پاگل ہیں کہ حساب کریں. سیدھی سچی بات ہے نا، ہمیں جب بغیر حساب کے ملتا ہے، ساری دنیا کماتی ہے، ہم کھاتے ہیں. اللہ نے ہم لوگوں کو تو پیدا اسی لیے کیا ہے، مولوی اور پیر، کہ سارے لوگ کماتے رہیں اور تم آرام سے بیٹھ کے کھاتے رہو، اور پھر بھی ہم حیا کر کے حق کا کلمہ نہ کہیں اور لوگوں کو گمراہ کریں تو پھر قیامت میں پتہ لگے. اللہ کے نبیوں نے تو حق سنایا اور پتھر کھائے. ہمیں جناب حلوے ملے، عہدے ملے، کرسیاں ملیں، سیٹیں ملیں، پیسے ملے، ہدیے ملے، دولتیں ملی، پھر بھی اگر ہم حق کا کلمہ نہ کہیں تو پھر اس کے فیصلے قبر میں ہوں گے یا قیامت میں. پھر بھی ہم لوگوں کو گمراہ کریں.
لوگوں کے عقیدے خراب کریں، لوگوں کے عمل خراب کریں، لوگوں کو قرآن و حدیث کے علاوہ غلط راستے پہ چلائیں، تو پھر اللہ ہی فیصلہ فرمائیں گے قیامت۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں دیکھو جی مسلمانوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ کروڑوں ڈالر جو ہے ہر سال تباہ کر دیتی ہیں، اس کے بجائے یہ پیسے اکٹھے کر کے غریبوں کو دے دیں اور مسکینوں کو دے دیں، ان کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ دیکھو کتنا ان کو ہمارے ہمدردی ہے غریبوں کی۔ تم جو پورے سال میں شراب پہ خرچ کرتے ہو اس کا بھی کبھی حساب کیا ہے؟ تم جتنا شراب پہ خرچ کرتے ہو ایک سال میں، سگریٹ پہ خرچ کرتے ہو ایک سال میں، تم بھی بند کر دو اور غریبوں کو دے دو، کتنا بڑا فائدہ ہوگا، کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ ادھر تو دماغ نہیں جاتا۔ تم جو دنیا کے لیے مہلک ہتھیار بنا رہے ہو کہ بس بٹن پہ ہاتھ رکھو اور پورے شہر کے شہر اڑ جائیں، اور اس پہ تم بلین ڈالر خرچ کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، غریبوں کو دے دو، وہ شہر آباد ہو جائیں گے، تیرے تابع ہو جائیں گے، گولی مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد تو بندے کو تابع کرنا ہے نا، خرید لو لوگوں کو پیسوں سے، ضرورت کیا ہے ہلاک کرنے کی؟ تم نے اس کو تو کبھی نہیں سوچا۔ مسلمانوں کی قربانی بیچاروں کے دماغ میں بڑی اٹکی ہوئی، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھو انسان کے بدن میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ جسہ ہے، ایک اندر روح ہے، ایک جسد ہے اور ایک روح ہے۔ تو جسد کی خیرات الگ ہوتی ہے اور روح کی خیرات الگ ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو صدقات کا حکم دیا ہے کہ ہماری بدن کا بھی صدقہ بنے، اور ایک دو جگہ ایسی معین کر دی کہ روح والی چیز ذبح کرو تاکہ تیرے روح کا بھی تو کوئی صدقہ بنے، اس کے لیے بھی تو کوئی چیز صدقے کے قائم بنے۔ چونکہ تیرے روح کی حفاظت ہے تو روح والی چیز ذبح کرو، کیونکہ اصل قربانی کیا تھی؟ وہ تو سیدنا خلیل تھا اسماعیل علیہ السلام، تو وہ روح انسانی تھا، اس کو اللہ نے بچا لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو رکھا۔ تو جب یہ اس قربانی کے عوض ہے تو اس کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی لاکھوں ریال لگا لے تم اسماعیل کے روح کی قیمت لگا سکتے ہو؟ تم اس کا بدل بنا سکتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو قربانی کے فلسفے کو نہیں سمجھتا اس کو تو یہ بات عقل میں نہیں آئے گی۔ ہاں باقی یہ بات علیحدہ ہے کہ بھی ہمارا گوشت ضائع نہ ہو، اس کے لیے اہتمام کیا جائے۔ شریعت کا تو یہ حکم ہے کہ انتظام کرو، اہتمام کرو۔ اسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ پھینک دو، اسلام نے تو حصے رکھے ہیں کہ اپنی قربانی میں سے تیسرا حصہ تم اپنے بچوں کے لیے بھی لا سکتے ہو، اور باقی جو ہے تم خیرات کرو۔ اور اب تو خیر الحمدللہ اللہ اس حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے انتظام بھی کر دیا ہے۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ فوراً ہوائی جہازوں پہ بھیجا جاتا ہے اور پھر اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی یہ قربانی کا بکرا ہے، یہ دم شکر ہے، یہ دم کران ہے، اور یہ دم جبر ہے، اور یہ مطلقاً صدقہ ہے، اور یہ ویسے قربانی ہے، سالانہ اضحیہ ہے۔ سب کو اس کے حساب کے مطابق، جس کو جلدی تقسیم کرنا ہے فوراً بھیج دیتے ہیں، اور جس کو بعد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے وہ بعد میں بھیجتے رہتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کی کوئی چیز جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کو باقاعدہ تقسیم کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس فارم ہوتے ہیں قربانی کے اس میں بھی تفصیل ہوتی ہے کہ آپ کی ہدی ہے، اضحیہ ہے، دم کران ہے، دم جبر ہے، کیا چیز ہے وضاحت کریں تاکہ اس کے ساتھ معاملہ اسی طرح کا کیا جائے۔ اب تو الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے اور ہر سال زیادہ سے زیادہ انتظامات ہو رہے ہیں اور مزید بھی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ نے فرمایا میرے بندے کہ جب تو اپنے لیے تو غلط چیز نہیں لیتا، میرے لیے کیسے خرچ کرتا ہے؟ اور آگے فرما دیا واللہ غنی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور اللہ نے فرما دیا یاد رکھو، یہ بھی جان لو کہ مجھے تمہاری خیرات کرنے کی ضرورت ہے، فرمایا ضرورت اس کو ہو جو فقیر ہو، میں تو ایسا غنی ہوں کہ ساری دنیا میرے دروازے کی فقیر ہے۔
میں تو ایسا غنی ہوں کہ ساری کائنات میرے دروازے کی محتاج ہے، مجھے کیا ضرورت ہے تیری خیرات کی؟ تیری خیرات ظاہراً بھی تیرے پاس ہے، کیوں؟ اللہ تو کھانے سے بھی پاک، پینے سے بھی پاک۔ تم جو بکرا ذبح کرو گے، چاول پکاؤ گے، گوشت پکاؤ گے، اللہ تو پاک ہے۔ اب کھائیں گے بھی تیرے بھائی، بظاہر بھی تیرے بھائیوں کے پیٹ میں جا رہا ہے، اور قیامت میں ثواب بھی تمہیں مل رہا ہے، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی جان لو کہ میں نے جو تمہیں حکم دیا ہے کہ میرے راستے میں خیرات کرو، اس کا کوئی مجھے فائدہ نہیں۔ یہ نہیں کہ میرے خزانے میں کچھ پیسے کم ہو گئے ہیں تو میں نے کوئی ٹریولر سکیم نکالی ہے، میرے خزانے میں کوئی کمی ہو گئی ہے تو ہم نے کوئی ایک نیا انعامی بانڈ نکال دیے ہیں، انعامی قرآن اندازیاں نکال دی ہیں کہ اس طرح سودا بک جائے، اسٹور میں پڑا ہے خراب ہو جائے گا۔ پر میں نانا وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی بھی ہے حمید بھی ہے۔ حمید مانا تمام حمد کے مستحق، لائق بھی وہ ہے اور اسی کی ذات ہے۔ اگر تم میرے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کا ذرہ ذرہ میری تسبیح و تحمید کر رہا ہے، مجھے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے تو حکم تمہارے لیے دیا ہے۔ اب اگلے بات میں فرماتے ہیں کہ اچھا بعض آدمی خرچ کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، بعض صدقہ کرتے ہیں، بعض صدقہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فرمایا شیطان تیرے دماغ میں تمہیں ڈراتا ہے کہ اب بے وقوف آدمی، تم نے بڑی مشکل سے مہینے کے بعد 1000 ریال تمہیں تنخواہ ملی ہے، یہ مولویوں کے چکر میں آ کے تم جو 200 ریال خرچہ کر رہے ہو، خرید کر رہے ہو، باقی 800 بچا نا۔ اور بے وقوف آدمی 200 مہینے کا گیا، سال میں 2400 ریال تو یہ کیا، تو خام خواہ ان مولویوں کے چکر میں پڑ گیا۔ یہ تو ایسے روز تمہیں سناتے خیرات کرو خیرات کرو خیرات کرو، تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں، پاگل بنا رہے ہیں، تمہیں بھوکا کرنا چاہتے ہیں، وہ تو اپنی جیبیں بھرنا چاہتے ہیں اور وہ ڈراتا ہے اسی طرح تم کرتے رہے، بس تم نے کر لیا، بس ختم ہو گئے، تم بھی بھوکے مرو گے۔ شیطان دماغوں میں ڈالتا ہے ڈر، اور اس کے بجائے تم 1000 ریال میں سے 200 خیرات کرنے کے بجائے 1000 ریال جا کے تم بینک میں ڈال دو جہاں میرے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں جب تم ڈالو گے تو میں تمہیں جناب سال کے بعد جو ہے اور 700 ریال دے دوں گا، تمہارے 1700 بن جائیں گے۔ خیرات میں تمہارے نقصان ہو گیا، سود میں تمہارا بڑھ گیا، دیکھو اس سے بڑا کوئی خیر خواہ ہے۔ اور پھر میں نے ہر جگہ بینک کھلوا دیے ہیں اور وہاں سب میری ذریت بیٹھی ہے، کام کر رہی ہے، میرے بڑے وفادار ہیں، میرے حکم پہ چلتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان ان کو کیسے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور پھر وہ تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ کیا مانا؟ وہ کہتا ہے دیکھو بھائی بے وقوف آدمی، تم جو خام خواہ مثلاً ایک غریب آدمی کو تم نے 200 ریال دے دی، غریب تو کیا، تمہیں کیا ملا؟ تمہیں کیا ملا؟ تمہیں کوئی فائدہ ہوا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوا نا، مولوی تمہیں کہہ دے گا کہ جی قیامت والے دن تمہیں ملے گا، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، کب مریں گے، کب اٹھیں گے، نہیں اٹھیں گے، اور ایسے تم ایسا کرو، یہ 200 ریال جو ہے نا، اس کے جانے کے بجائے 100 ریال کا شراب خریدو، 100 ریال کا شباب خریدو، ساری رات اپنا مزہ لو۔ کیوں خام خواہ مولوی کے کہنے پہ آگے بربادی کر رہے ہو بے وقوف آدمی؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں حکم فاحشہ، اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور میں خبردار زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیوں؟ سب سے بڑی برائی ہے زنا، کہ جس سے نسب تبدیل ہو جائے، جس سے تمہارا آئلی سسٹم تبدیل ہو جائے، جس سے تمہارے گھروں میں اور حرمت کے حرام کے جراثیم کی پیدا ہو جائیں، اور جس میں ایک خاندانی 2 خاندانوں کی عزت داؤ پہ لگ جائے، اور اس لیے اس سے بڑا فاحشہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، بھوک سے ڈراتا ہے کہ خیرات کرو گے بھوکے مر جاؤ گے، اللہ کے راستے میں دے دو گے تمہارے بچے بھیک مانگتے پھریں گے اور تم رل جاؤ گے،
تمہیں فاحشہ کے حکم دیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے پر واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور فرمایا اللہ تمہیں وعدہ فرماتے ہیں کس بات کا کہ میرے بندے جب تم میرے راستے میں خرچ کرو گے میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، میں تمہاری بلائیں ٹال دوں گا، میں تمہاری مصیبتیں دور کر دوں گا، میں تمہاری بیماریاں رفع کر دوں گا۔ تم تو سوچ رہے ہو نا کہ 1000 میں سے 200 ریال خیرات کی تو 800 بچے، لیکن میں تمہیں بیماری مسلط کر دوں کہ تیرے 20,000 بیماری پہ لگ جائے، پھر کیا کرو گے؟ اور پھر تم گناہوں میں پڑو گے، اور اس کے بجائے میں تمہاری مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں، اور مغفرت کے بعد زیادتی کا وعدہ کہ تم میرے راستے میں خیرات کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور پھر یہ ہے کہ وعدہ کرنے والا وہ ہے جس کا فضل بھی بڑا وسیع ہے، اور وعدہ کرنے والا وہ ہے جس کی صفت بھی علیم ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ عرب میں خیرات کرے تو اللہ کو پتہ ہے، اگر آپ کے ملک میں کرے تو پتہ نہیں، جہاں کرے وہ جانتا ہے، جتنا کرے وہ جانتا ہے، تھوڑا کرے وہ جانتا ہے، زیادہ کرے وہ جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ واسع علیم۔ اب دیکھیں، اسی سے اندازہ کریں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انہوں نے کس کا اعتبار کیا؟ اللہ کے فرمان، اور جو نہیں کرتے انہوں نے کس کی بات مانی؟ شیطان کی۔ ایک طرف شیطانی قوت ہے، ایک طرف رحمانی قوت ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم رحمانی ٹولے میں شامل ہو جاؤ، یہ شیطانی ٹولے میں شامل ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں اب یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ فرماتے حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی، حکمت کا معنی ہوتا ہے گہرائی سے بات کو سمجھنا، کہ اللہ کے فرامین میں اور شیطان کے وساوس میں فرق کر کے حق پر پہنچنے کی جو سمجھ ہے وہ حکمت ہے، وہ حکمت ہے۔ کیوں؟ بظاہر تو آدمی کو لگتا ہے نا کہ جی ہم نے 100 ریال خیرات کیا 1000 میں، باقی بچ گئے 900، اگر ہم نے 1000 دیا سود پہ تو ہمارے بن گئے 1100، تو وہاں 100 بڑھ گیا، یہاں 100 کم ہو گیا۔ لیکن حکمت کہتی ہے نہ، یہ 100 کم نہیں ہو گیا، یہ تو اصل پیسہ ہے جو محفوظ ہو گیا اللہ کے خزانے میں، اور مجھے اس کا ملے گا 700 گنا، مجھے اس کا ملے گا 1,00,000 گنا، مجھے اس کا ملے گا، اور اس وقت ملے گا جب میرے پلے میں کچھ نہیں ہوگا، میں محتاج ہوں گا۔ اور ظاہراً دنیا میں بھی اللہ اس میں برکتیں دے گا، تو اس بات کو سمجھنا جو ہے وہ حکمت ہے، اور حکمت جس کو ملتی ہے اس کو سب سے بڑی بھلائی مل گئی۔ لیکن فرمایا وما یتذکر الا اولو الالباب، میرے قرآن سے، میری نصیحتوں سے، میرے فرمان سے نصیحت نہیں پکڑتے مگر جو عقل والے ہیں، جن کا عقل ہے، اور جنہوں نے اپنا عقل شراب میں، شباب میں، کباب میں ضائع کر دیا ہے، وہ شیطان کی ذریت بن گئے ہیں، شیطان کے وساوس کا شکار ہو چکے ہیں، انہیں میرا قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ ان کو لاکھ سمجھاتے رہو، کہیں گے نہیں جناب سود کے بغیر تو کوئی انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی، آپ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان پیچھے رہ جائیں؟ ہم انڈسٹری جو نہیں لگائیں گے تو جب ہمارے پاس صنعت نہیں ہوگی، انڈسٹری نہیں ہوگی، ملیں نہیں ہوں گی، کارخانے نہیں ہوں گے، ایکسپورٹ امپورٹ نہیں ہوگا، تو ہمارے ملک ترقی کیسے کریں گے؟ اور یہ بغیر سود کے جناب ہو نہیں سکتا، تو پھر ملک کیسے ترقی کریں گے؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں کیسے ترقی کی؟ بھائی اسلام نے خلفائے راشدین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اندازہ کریں کہ بحر جیہون سے لے کر بحر اوقیانوس اور دریائے جیہون اور اسپانیہ اور پورا ہر جگہ اسلام کے پرچم گاڑ دیے۔ آج جن کافروں سے تم ایسے ڈرتے ہو جیسے چوہا بلی سے ڈرتا ہے، وہ کافر مسلمانوں کی جوتی اٹھانے کو فخر سمجھتے تھے، اس وقت انہوں نے ترقی کیسے کر لی؟ نہ سود تھا، نہ بینک تھا، نہ ربا تھا، نہ یہ تمہارے سکیمیں تھیں، نہ یہ تمہارے کچھ چیزیں تھیں۔ اور پھر اگر تم ٹھنڈے دل سے سوچو اور تحقیق کرو، آج بھی دنیا جتنی جدید سے جدید سائنسی ترقی کر رہی ہے، اس کے موجد اول جو ہے وہ مسلمان ہے، لیکن کافروں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کے نام کو مٹا دیا، میڈیا میں اس کا نام نہیں آنے دیں گے، کہیں مسلمان کا نام ہوگا نہیں آنے دیں گے، اور جہاں کوئی مسلمان پہ الزام لگانے والی بات ہو تو سارا دن اس کو دکھائیں گے پوری دنیا میں،
یہ مسلمان نے کیا ہو، یہ مسلمان نے کیا ہو، یہ مسلمان، وہ سارا دن کوئی اچھا کام بھی تو کرتے ہیں، ان کا کوئی اچھا کام بھی دکھا دیا کرو، سوال پیدا نہیں ہوتا ان کا اچھا کام کیسے دکھائے؟ یعنی دنیا کے کسی شعبے میں چلے جائیں، کسی دنیا کے شعبے میں چلے جائیں، جیسے مثلا آج کل ان کو بڑا ناز ہے نا سرجری میں، جی ہم اتنے ایڈوانس ہو گئے، تو آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں، آج تک ان کے پاس جو سرجری کا علم ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ ابوالقاسم الزہراوی تھا جس نے سرجری کی بنیاد رکھی، اسی کی کتابوں کا ترجمہ کر کے یہ آج تک پڑھاتے ہیں بدبخت، لیکن نام نہیں لیں گے۔ لیکن جب آپ ان کی کتابوں کا کوئی ایک چیپٹر نکال لیں اور ابوالقاسم زہراوی کی اصل کتاب نکال لیں ملائیں، پھر آپ حیران ہو گئے، اچھا یہ تو صفحے کے صفحے انہوں نے نقل کیے ہوئے، لفظ نہیں بدل سکتے لفظ، لیکن نام نہیں لکھیں گے، کیوں؟ مسلمان کا نام لینا پڑے گا۔ کہتا ہے جی میں نے 15 ستمبر کو مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کی، احرام باندھا، طواف بھی کیا، صفا مروہ نہیں کیا، حلق بھی نہیں کیا، ماشاءاللہ، تو باقی کیا کیا؟ اگر صرف طواف ہی کرنا تھا تو پھر مسجد عمرہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ احرام باندھنے کی کیا ضرورت؟ طواف تو بغیر اس کے بھی ہو سکتا تھا۔ اچھا خیر، بہرحال پھر مدینہ منورہ چلے گئے، احرام کھول دیا، ماشاءاللہ 6 روز وہاں قیام کیا، پھر وہاں پتہ چلا کہ دم پڑ گیا ہے۔ اس 6 دن کے دوران میں بیوی سے بھی مباشرت کی، لہذا دم کی تفصیل سے آگاہ کریں۔ بالکل اگر جناب دم پڑ گیا، اگر تم دونوں نے احرام باندھا تھا تو 2 دم پڑ گئے، ایک تم پر ایک بیوی پر، اور دونوں عمرہ بھی قضا کرو کہ عمرہ تم نے درمیان میں توڑ دیا، فاسد کر دیا، ادا نہیں کیا، وہ تم دونوں کے ذمہ عمرہ بھی موجود ہے، سمجھ آ گئی؟ ایک بکری اپنی دے دو، ایک بیوی کی، اور دونوں عمرہ بھی قضا کرو۔ مدینہ منورہ سے جو ہم نے بڑا عمرہ کیا وہ تو ویسے تم نے کرنا تھا، وہ تو اس کی قضا نہیں بنتا، وہ تو میقات ہے، وہاں سے بغیر احرام کے تم آ ہی نہیں سکتے۔ وہ جو تم نے عمرہ کیا وہ علیحدہ ہے، جو پہلا عمرہ تم نے ضائع کیا ہے اس کے بدلے میں قضا کرو۔ کہتے جی ہماری ایک جگہ ڈیوٹی ہے، اور ڈیوٹی کو جس قسم کی ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں سے 1 منٹ بھی ہلنے کی اجازت نہیں ہوتی، مشینری پر ایسی کوئی خاص ڈیوٹی ہے، تو 12 گھنٹے کی ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، اور جب جمعہ آ جاتا ہے تو ہمیں اجازت نہیں ہوتی کہ ہم مشین کو چھوڑ سکیں، تو بعد میں پھر ہم ظہر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ظہر جو ہے ہم جماعت سے پڑھتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، غلط اعتراض کرتے ہیں، جماعت سے پڑھا کرو، اعتراض کرتے ہیں بیوقوف ہے۔ اگر آدمی کا جمعہ چلا گیا اب ظہر پڑے گا، لیکن وہ 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، جب جماعت موجود ہے تو جماعت کریں تاکہ تمہاری جماعت کی فضیلت سے تو محروم نہ ہو جاؤ۔ جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ بیچارے بس ایسے اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں مکہ شریف میں تو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن بحرین میں ایک عادت ہے کہ جب سلام پھیرتے ہیں نماز کا تو پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ بدعت ہے، ثابت نہیں ہے۔ جمہور کے نزدیک جو نماز میں تم نے سلام کہا ہے وہ سب پر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جو اس جانب میں ہیں اللہ کے بندے، مومنین، نماز والے، اللہ کے فرشتے، سب پر سلام ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بعد میں ہاتھ ملانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جمہور کے نزدیک بدعت ہے۔ مسجد میں بچوں کو لانے کے لیے جو ہے اگر اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، منع نہیں ہے شریعت میں، لیکن حکم یہ ہے کہ جو بچوں کو لے آئے، اگر بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، ان کو صفوں میں درمیان میں جو کھڑا کر دیتے ہیں یہ نہ کریں، کیونکہ پہلی صفیں جو ہیں وہ رجال کے لیے ہوتی ہیں، بچوں کو پیچھے کھڑا کیا جائے۔ ٹھیک ہے لے آتے ہیں لوگ تعلیم کے لیے، اچھا والدین بچے کو دور بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ بچہ بھاگ گیا، گم ہو گیا تو پھر کیا کریں گے، لیکن بچے کو یہ تعلیم دیں کہ صف میں پیچھے کھڑا کر دیں، آگے کھڑا کر دیں، صفوں کے اندر درمیان میں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے کر کے فاصلہ پیدا نہ کریں۔ کہتے ہیں جی مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں یہ حضور کی سنت ہے۔ ہاں روایت میں آتا ہے حدیث مبارک میں کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان میں نماز ہے، یعنی ایک اذان
اور ایک تکبیر، تو یہ 2 اذانیں ہو گئی. تو اس کے درمیان میں سنت، اب ظہر ہے تو پڑھیں گے، فجر ہے تو پڑھیں گے، عصر سے پہلے بھی سنت پڑھنا جو ہے وہ مؤکدہ نہیں لیکن سنت ہے. تو اس طرح مغرب کی اذان کے بعد بھی 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، وہ سنت ہے. بعد میں طواف کی بھی پڑھنی ہوتی ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کے اندر جو ہے اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا حکم نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نماز جلدی پڑھی جائے اور درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ کیا جائے. لیکن چونکہ یہاں فاصلہ موجود ہے اس لیے پڑھتے ہیں حضرات، کوئی بات نہیں. میرے پاس زکات کی کچھ رقم جمع ہے اور میں اگر روزانہ 2-2 4-4 ریال کر کے اندھے وغیرہ جو پھرتے ہیں ان کو دیتا رہوں، جو بھیک مانگتے ہیں ان کو نہ دیا کرو. یہ تو پیشہ ور ہیں، ان کو تو پتہ نہیں کتنا، یہ تو زندگی میں مانگنے کی عادت ہو گئی، ان کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے. تم زکات دے سکتے ہو، معذور ہیں، لیکن دے کر دیکھو کہ مستحق ہے، غریب ہے واقعتاً، بھکاری تو نہیں، مانگتا تو نہیں. بھکاری کو دینے سے تو تم اس کی عادتیں بگاڑ رہے ہو، اس کے گناہ میں شریک ہو رہے ہو. تم اس آدمی کو زکات دو جو سائل نہ ہو. اور ویسے یاد رکھو 1-2 ریال دینے سے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آج کل 2 ریال میں کیا کر لے گا؟ اس لیے اگر زکات دینی ہو مستحق جگہ ڈھونڈ کے، کوئی مستحق گھر ڈھونڈ کے اس کو کچھ اتنے پیسے دے دیے، بھی 10-15 دن مہینے کی روٹی تو بیچاروں کی بن جائے. اب 2 ریال لیں گے، 4 ریال لیں گے، ایسے 2-2 4-4 کر کے ضائع ہو جائے گا. اس سے بہتر، اچھا دوسرا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی غریب گھرانے جانتے ہو تو اس کو جنس خرید کر کے دے دی، آٹا خرید کر کے دے دیا، چاول خرید کر کے دے دیا، تاکہ وہ پیسے ضائع بھی نہ کریں، ان کے کھانے کے کام لگے. یا دیکھا بھی ان غریبوں کے پاس کپڑا نہیں ہے، کپڑا خرید کر کے دے دیا تاکہ وہ پہن لیں. ویسے بہرحال اگر مستحق ہے زکات ادا ہو جاتی ہے، تمہاری مرضی ہے 2-2 ریال دو. اگر ایک آدمی عمرے کے لیے آیا پھر مکے میں کام کرتا رہا، اس کو جو پیسے ملے وہ حلال ہیں، بالکل حلال ہیں. آج تک رک گیا وہ بھی حلال ہے. کعبہ شریف میں حجر اسود کے علاوہ کسی جگہ بوسہ لینے کا حکم نہیں. رفع یدین جو ہے بالکل حدیثوں میں موجود ہے. جو لوگ کرتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کریں، جو نہیں کرتے ان کے، جو نہیں پڑھتا مہربانی کر کے اس پہ زور لگاؤ، اس کو نمازی بناؤ. جو پڑھ رہے ہیں شکر کرو، الحمدللہ سب کی نمازیں ٹھیک ہیں. بے اولاد کے لیے دعا کہ اللہ پاک جس کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو صالح فرمائے. ویسے جو قرآن کی دعائیں ہیں نا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ قرآن کی دعائیں مانگا کرو زیادہ، کیونکہ ان دعاؤں میں جو برکت اور اثر ہے وہ کسی چیز میں نہیں. جو اللہ کے قرآن میں ہے یا حضور کی حدیث میں جو دعائیں ہیں نا، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. اس سے بڑا ایسا اثر ہوتا ہے اگر یقین ہو، مانگنے کے لیے یقین ہو. میں کسی آدمی نے زمین کا ٹکڑا اسکات کر کے میرے والد کو دیا. اسکات پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا بھئی اسکات کیا ہوتا ہے. پہلے مجھے یہ خود ملنے، پہلے سمجھائیں کہ اسکات کیا. یہ وہ اسکات تو نہیں جو مرنے کے مر جاتا ہے آدمی تو مولوی اوپر قرآن گھماتا ہے. اگر وہی اسکات ہے پھر تو حرام ہے لینا. اس کا بیٹے نے اچھا کیا چھین لیا. اگر کوئی اور مسئلہ ہے اسکات کا جو میں نہیں جانتا تو مجھے مل کے پوچھو. کہتا ہے جی کہ اگر گلاس بڑا ہے اور 3 سانس میں آدمی ختم نہ کر سکے تو کوئی ضروری نہیں. مقصد ہوتا ہے کم از کم 3 سانس نکالنا سنت ہے، یعنی ایک ہی دفعہ میں نہ پی جاؤ. یہ نہیں کہ اگر بڑا گلاس ہے یا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے آدمی تھوڑا تھوڑا کر کے پیتا رہتا ہے، یا چائے ہے گرم ہے تو اب 3 سانس میں پیو تمہارا جل جاؤ. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسی طرح تم نے سمجھا نا ماشاء اللہ تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی. ہاں بس مانا یہ ہوتا ہے 3 سانس میں کہ بھئی جاہلوں کی طرح ہے یکدم کھڑے کھڑے چڑھا گیا پانی، یوں نہ کرو. کم از کم 3 سانس نکالو اور علیحدہ دور رکھو، تیرا سانس بھی پھر پانی میں نہ آئے. اسی میں حکمت بھی ہے، رحمت بھی ہے. اور ایسا ایسا پینے میں ہضم بھی صحیح ہوتا ہے. بعض اوقات پانی پینے سے بھی حادثے ہو سکتے ہیں. آدمی پیاسا آتا ہے، گرمی ہے، شدت سے یکدم پانی پیا، اٹیک ہو گیا.
تو ورنہ اگر گلاس بڑا ہے یا آپ چائے گرم ہے بیٹھے بیٹھے پی رہا ہے کوئی حرج نہیں، 20 دفعہ بھی ہو جائے. سمع اللہ لمن حمدہ کو سمع اللہ الحمد کہتا ہے تو غلط کہتا ہے، اس کو ٹھیک کرو. میں کیا کروں، جا کے اس امام سے لڑوں؟ اگلے دفعہ بھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا، تو چلو میں ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہوں، ڈنڈے شنڈے لے کے چلتے ہیں اس کے پاس. اللہ کے بندے تو میں کیا کروں، غلط پڑتا ہے تو اس کو ٹھیک کراؤ. اگر وہ حرف صحیح ادا نہیں کرتا اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کسی پیار سے اس کو صحیح کرواؤ، کوشش کرو، یا اس کے بدلے میں کوئی اور آدمی رکھ لو. ورنہ بہرحال نماز ہو جاتی ہے. تکبیر اگر وہ غلط کہتا ہے نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال تم خود کوشش کرو. میں کیا کروں، میں تو مسئلہ ہی بتا سکتا ہوں نا، اور میں کیا کر سکتا ہوں. کہتے ہیں آپ کو پچھلے دفعہ بھی کہا آپ نے کیا نا کہ میں ابھی فارغ ہوتے ہیں انشاءاللہ. زکات جن کو نہیں دیا جا سکتا ان میں سید بھی ہیں. ہاں آل رسول پر زکات حرام ہے، ناجائز ہے. جو صحیح معنی میں سید ہیں وہ بیچارے ایسے سید بنا ہوا ہو اور اندر نہ ہو تو دیا کرو. ویسے تو دو نقصان ہو جائیں، ایک باپ بھی بدلا پیسوں سے بھی گیا. ہمارے ہاں کئی بیچارے ایسے سید بھی ہیں نا جی، وہ غریب بن جاتے ہیں، اس سے فائدہ ہوگا، فائدے کے بجائے دو نقصان ہو گئے. ایک تو باپ بدلا لانتی بنا. حضور نے فرمایا جو اپنا نسب بدلے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور پھر وہ سید ہو کے مارا گیا زکات سے بھی قریب. اللہ نے فرمایا مردہ مردہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. حدیث ہے کہ مردہ جب نیک وقت ہوتا ہے مردہ بولتا ہے جلدی قبر لے جاؤ، تو مردہ جو جب مردہ ہے تو کون بلواتا ہے اس کو؟ یہ زبان کیا ہے؟ یہ کیسے بول رہی ہے؟ اس کو کس نے بولنے کی توفیق دی؟ تو اللہ کی مرضی. اللہ مردے کو بلوا لے، اللہ زندے کو بلوا لے، اللہ ہڈی کو بلوا لے، اللہ گوشت کو بلوا لے. نہ بلوانے دے تو اس کی مرضی. زندہ کو بھی نہ بولنے دے. کتنے زندہ ہیں جو نہیں بول سکتے، ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، بول ہی نہیں سکتے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم کون ہو کہ مردہ مردہ ہے؟ مردہ مردہ ہے، زندہ زندہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بلوانے پہ میرا اللہ قادر ہے. وہ مولوی صاحب کو اسقاط دیا تھا، مجھے اسقاط نہیں